يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. ولادت مصطفیٰ کے لمحے، نبی کا اعجاز، رب کی قدرت، نجوم و اختر زمین پر تھے، نبی کا اعجاز، رب کی قدرت، نگاہ محلات شام پر تھی، کرامتیں آمنا تو دیکھو، زمین مکہ سے ایسے جلوے، نبی کا اعجاز، رب کی قدرت. سامعین قدر، ناظرین، الحمدللہ آج اختتامی ٹرانسمیشن، 12 روزہ ٹرانسمیشن آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا بعد نماز عصر تا مغرب. یہ لمحات برکت و عظمت و روح پرور یہ ٹرانسمیشن پروگرام آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کو دیکھا بھی اور ماشاءاللہ اس کو لائک بھی کرا، شیئر بھی کرا اور بہت پیارے کمنٹس بھی آپ نے دیے. آج کا اختتامی پروگرام کہتے ہیں کہ جب آخری پروگرام ہوتا ہے، اختتامی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں کوئی بڑی شخصیات جو ہے وہ تشریف لاتی ہیں. تو الحمدللہ آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا میں تعارف کیا کراؤں. عالم اسلام پاکستان کے نامور مفتی اعظم سندھ و بلوچستان، تاج الفقہا علامہ مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ محدث حیدرآبادی، آپ الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اور الحمدللہ آپ کئی عرصہ دراز سے مجھے چینلز پر دیکھتے ہیں، گفتگو کے انداز سے دیکھ لیجئے، نعت کے انداز سے دیکھ لیجئے، ہوسٹنگ کے حوالے سے دیکھ لیجئے، تو یہ سب دارالعلوم احسن البرکات کی تربیت ہے. الحمدللہ میں بھی وہاں کا شاگرد ہوں. یہ سب مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ فیضان ہیں اور اس فیضان کو لے کے میرے دادا استاد محترم مفتی احمد میاں برکاتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ آپ چل رہے ہیں. اللہ کا دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. آغا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا جان آپ خیریت سے ہیں؟ تو ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین بدعائکم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حیدرآباد نیوز مرحبا سرور کونین ٹرانسمیشن کے لیے ٹائم عطا فرمایا. جزاک اللہ. اللہ آپ کو آباد رکھے. اور ساتھ ہی میرے استاد محترم صاحبزادہ والاشان صاحبزادہ محمد جواد رضا برکاتی الشامی مرکزی صدر دائرہ برکات اسلامی آپ موجود ہیں. استاد محترم کا میں بتاتا چلوں، مجھے اگر نعت کے لیے کوئی آغا جان کا کلام چاہیے ہوتا ہے تو پھر بھی میں آغا جان سے کہیں پھنس جاتا ہوں، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، پھر بھی ماشاءاللہ استاد محترم. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم میرے استاد محترم جناب صاحبزادہ محمد جواد رضا برکاتی الشامی دامت برکاتہم العالیہ کو آباد رکھے. جس طرح ماشاءاللہ دین کی خدمات یہ کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کو قبلہ آغا جان کو اور ہمارے ادارے کو دن دگنی رات گیارہویں ترقیاں عطا فرمایا. ابھی بھی ناظرین آپ نے دیکھا ہوا سوشل میڈیا پہ اتنا ماشاءاللہ چلا اور حیدرآباد نیوز پہ بھی آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا عرش مبارک جو ہے، جس طرح الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال کا وقت تھا اسی کی ٹائمنگ کو بالکل میچ کرتے ہوئے الحمدللہ ہمارے ادارے دارالعلوم احسن البرکات میں روح پرور پروگرام علماء اکرام جس میں تشریف لاتے ہیں، ثناخان مصطفیٰ بھی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اس اور دستار فضیلت جو الحمدللہ عالم دین بنتے ہیں ان کو بھی دستار فضیلت اور ماشاءاللہ تحائف و انعامات کی الحمدللہ تقسیم بھی کی جاتی ہے. تو ناظرین چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے استاد محترم کی طرف چلتا ہوں. استاد محترم کی خیر خیریت درفع. استاد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ تو بھی ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم عطا فرمایا اور آغا جان کا بھی بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ قدم بہ قدم جو ہے وہ رہنمائی میری کیا بلکہ حیدرآباد کے سندھ کے علماء اکرام کو رہنمائی الحمدللہ ہمارا ادارہ دارالعلوم احسن البرکات جو کہ قبلہ آغا جان کی محنت اور کاوشوں سے صاحبزادہ جواد رضا برکاتی الشامی دامت برکاتہم العالیہ کی کاوشوں سے الحمدللہ اتنے پروان چڑھا ہے. ام المدارس کے نام سے بھی جو ہے اس کو جانا جاتا ہے، سب سے قدیم جو ہے مدرسہ گاہ ہے. استاد محترم میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز کلام ربانی کی تلاوت سے آپ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والضحى والليل إذا سجى سبحان اللہ. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان اللہ. ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان اللہ. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان اللہ. سبحان اللہ. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى سبحان اللہ. سبحان اللہ. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سبحان اللہ. وأما بنعمة ربك فحدث سبحان اللہ. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صاحبزادہ محمد جواد رضا برکاتی شامی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت خوبصورت انداز سے کلام ربانی کی تلاوت فرما کر آج کی 12 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن مین آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، 12 تاریخ ہے. آج الحمدللہ آپ اور ہم موجود ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ کریم عالمی وبا کرونا وائرس سے پورے ورلڈ پورے ملک کو جو ہے اس وبا کو پورے ملک سے اللہ کریم ختم فرمائے. اور اب میں گزارش کروں گا کہ استاد محترم صاحبزادہ محمد جواد رضا برکاتی شامی صاحب سے کہ آغا جان کا کلام یا مفتی اعظم کا کلام جو ہے خلیل خان برکاتی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو بہتر لگے وہ آپ پیش فرمائیں. جزاک اللہ. بہت کیونکہ آپ لوگوں کی کاوشوں سے الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حیدرآباد نیوز اتنی ترقیاں کر رہا ہے. ترقیوں پہ آنے کی وجہ جو ہے وہ ان شخصیات کا سایہ ہے، ان شخصیات کی دعائیں ہیں جو آج الحمدللہ حیدرآباد نیوز عزیر خان زئی صاحب بھی اس بات کی قرار کریں گے، زہیب لطیف نیازی بھی، کہ ان بزرگوں کی دعاؤں سے علماء اکرام کی دعاؤں سے الحمدللہ اس ادارے کو اللہ کریم ان کی دعاؤں سے ترقیاں عطا فرما رہا ہے. جی بسم اللہ. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں حیدرآباد نیوز کو آپ سب کو ماشاءاللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے پیارے طریقے سے آپ لوگ اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. آپ کے سامنے حضور قبلہ آغا جان کا ایک بڑا پیارا کلام ہے، انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میلاد کے سلے میں بہار آ رہی ہے آج، سبحان اللہ. میلاد کے سلے میں بہار آ رہی ہے آج، الطاف کبریا کی گھٹا چھا رہی ہے آج.
برکاتیوں نے مل کے یہ محفل سجائی ہے، شیدائیوں نے مل کے یہ محفل سجائی ہے، حافظ عروس حسن بھی شرما رہی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خود کو عشق مصطفیٰ میں جو مٹاتے جائیں گے، خود کو عشق مصطفیٰ میں جو مٹاتے جائیں گے، وہ بہر لمحہ یقیناً چین پاتے جائیں گے، وہ بہر لمحہ یقیناً چین پاتے جائیں گے۔ سید کونین سے جو لو لگاتے جائیں گے، سید کونین سے جو لو لگاتے جائیں گے، وہ خدا کو باخدا نزدیک پاتے جائیں گے، وہ خدا کو باخدا نزدیک پاتے جائیں گے، اور خود بخود چومیں گی آ کر منزلیں ان کے قدم، سبحان اللہ، خود بخود چومیں، خود بخود چومیں گی آ کر منزلیں ان کے قدم، ان کے نقش پا پہ جو سر کو جھکاتے جائیں گے، ان کے نقش پا پہ جو سر کو جھکاتے جائیں گے، اور جب سر محشر سنیں گے رب سلم کی صدا، جب سر محشر سنیں گے رب سلم کی صدا، ان کے عاصی نعت پڑھتے گنگناتے جائیں گے، ان کے عاصی نعت پڑھتے گنگناتے جائیں گے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے بھر کے وہ کوثر کے جام، ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے بھر کے وہ کوثر کے جام، ہم تو پیتے جائیں گے، آقا پلاتے جائیں گے، سبحان اللہ، ہم تو پیتے جائیں گے، آقا پلاتے جائیں گے۔ قبلہ آقا جان مقطع میں فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کوئی بھی پرسان نہ ہوگا حشر میں حافظ مگر، کوئی بھی پرسان نہ ہوگا حشر میں حافظ مگر، میرے آقا عاصیوں کو بخشواتے جائیں گے، میرے آقا عاصیوں کو بخشواتے جائیں گے، خود کو عشق مصطفیٰ میں
جو مٹاتے جائیں گے وہ بہر لمحہ یقیناً چین پاتے جائیں گے. جزاک اللہ استاد محترم, بہت 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 پیارا کلام. اور ماشاءاللہ کہ آج کل تو شاعر ایسے ہو گئے ہیں کہ بھلے وہ عالم ہونا لازمی ہے شاعر کا. کر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بس اتنی سمجھ بوجھ جانتا ہو کہ جب وہ کوئی چیزیں اپنے تحریر میں لے کر آئے تو اس میں کوئی بے ادبی نہ ہو, بے ادبی نہ ہو, محبت نظر آئے, عشق مصطفیٰ نظر آئے, کرامت اولیاء کے حوالے سے عشق مصطفیٰ نظر آئے, عشق اولیاء کرام نظر آئے, بزرگان دین کی محبت اس کو نظر آئے. بہت خوب بات ہے. بعض ڈاکٹر صاحب کیا آغا جان کے جو جتنے بھی ماشاءاللہ کلام ہے سوز بھی ہے اور ماشاءاللہ شاعری بھی بہت جو ہے ماشاءاللہ آپ نے تو بڑے پیارے انداز میں کی جگہ پیش بھی فرمائے ہیں کلام. جی اللہ آپ کو سلامت ہے. کہ ناظرین وقفے کا ملتے ہیں. وقفے کے بعد جب وقفے سے آئیں گے تو انشاءاللہ قبلہ آغا جان سے گفتگو انشاءاللہ ہماری جاری و ساری رہے گی. دیکھتے رہیں مرحبا سرور کون ہیں. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہوائوں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن, ایک عظیم الشان پروجیکٹ. 80, 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس. اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے, ساتھ ہی 200 گز کے لیوش اسٹائل ڈبل سٹوری بنگلے. پانی, گیس, بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود. بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن, آپ کا اپنا گھر, آپ کی اپنی جنت. بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. ہرمین ڈریم سٹی ٹنڈو جام, مین میرپور خاص روڈ جیسی آئیڈیل لوکیشن پر, جہاں بلند تر معیار زندگی کی نئی وسعتیں اور تصور حقیقت کا روپ دھار رہا ہے. 120 اور 160 گز کے ویل ڈیزائن ڈبل سٹوری بنگلوز, ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے مکمل سپورٹس کمپلیکس, تازگی کے احساس کے لیے پارکس, فوری طبی امداد کے لیے اسکیم کا اپنا ہاسپٹل, منی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ فوڈ اسٹریٹ. حیدرآباد بلڈنگ کنسٹرکشنز کے بہترین پلانرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم نے تمام سہولیات سے آراستہ بنگلوز ڈیزائن کیے ہیں. مزید ڈیٹیلز کے لیے گولڈ مارکیٹنگ, فون 0336 5939 029. داؤد سپر مارکیٹ حیدرآباد کی پہلی بین الاقوامی طرز کی 3 فلورز پر مشتمل سینٹرلی ایئر کنڈیشن سپر مارکیٹ, جہاں آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء چیلنجنگ پرائس پر دستیاب ہیں. داؤد سپر مارکیٹ کا خوش اخلاق تربیت یافتہ عملہ آپ کی شاپنگ کو آسان بنائے, جبکہ بہترین فیملی ماحول آپ کو محفوظ اور پرسکون شاپنگ سے لطف اندوز کرے. 3 فلورز پر مشتمل وسیع پارکنگ اور سیف اینڈ سیکیور والیٹ پارکنگ,
दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوشامدید پیش کرتے ہیں۔ مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 12 روزہ ٹرانسمیشن، آج آخری دن ہے ٹرانسمیشن کا۔ آخری دن میں حیدرآباد کی پاکستان کی نامور شخصیت مفتی اعظم سندھ و بلوچستان تاج الفقہا علامہ مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ محدث حیدرآبادی، آپ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ساتھ ہی صاحبزادہ محمد جواد رضا برکاتی الشامی دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی موجود ہیں۔ آغا جان کی لکھی ہوئی نعت شریف کا نذرانہ بھی پیش کرا انشاءاللہ۔ ابھی تو بہت ساری گفتگو باقی ہے، پروگرام آپ دیکھتے رہیں، بہت ساری پیاری گفتگو باقی ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور آغا جان کی طرف چلتے ہیں اور آغا جان سے عرض کرتے ہیں کہ آغا جان ہمیں آج 12 ربیع الاول مین دن ہے، اس حوالے سے کچھ ہمیں ملفوظات عطا فرمائیں۔ آغا جان 12 ربیع النور شریف آج مین دن ہے، اس حوالے سے آپ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی ہم نے اپنی زندگی میں ایک بار اور وہ مقدس دن پا لیا، جس دن کو منانے کے لیے لوگ پورے سال انتظار کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں۔ 12 ربیع النور شریف اسلامی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن کی لذت دیکھنے کے لیے فرشتے بھی جمع ہیں، حوریں بھی جمع ہیں، ستارے بھی جمع ہیں، سبحان اللہ، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، بہاریں بھی ہیں، خزاں بھی ہیں، ہر موسم ہے، ہوائیں بھی ہیں، پتے بھی جھوم رہے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں، سب انتظار میں ہیں کہ وہ لمحہ کب آتا ہے۔ اچانک وہ لمحہ آیا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اب سب کا رخ اس طرف ہی ہو رہا ہے جہاں وہ مدینے کے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ آخر میں مدینہ پاک پہنچنا ہے، وہیں آرام فرمائیں گے قیامت تک، آرام فرما ہیں، لیکن آمد ہو رہی ہے مکہ مکرمہ سے تاکہ اس کو بھی شرف حاصل ہو جائے اور وہ بھی معظم اور مکرم قرار پا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، رب کریم جل وعلا نے ان کے آمد کا اعلان فرمایا، جاءکم رسول، وہاں پر رسول تشریف لائیں گے۔ آمد کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، عام لوگ نہیں کر رہے، انسان نہیں کر رہا، رب فرما رہا ہے تمہارے پاس رسول آئیں گے، تو جو آنے والے تھے وہ اب آ گئے۔ وہ 12 تاریخ کی صبح و ساعت تشریف لے آئے۔ جب وہ تشریف لائے تو سارا عالم ایک جگہ جمع ہو گیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا، دنیا ہماری مٹھی میں ہے نا، ہم جب چاہیں جہاں جہاں دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو، جگہ دیکھیں، زمین دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں، ایک سیکنڈ میں سارا کام ہو رہا ہے آج کل۔ یوں ہی ایک ذہن میں تصور لے آئیے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے محبوب آنے والے ہیں، تو فرشتے بھی آ گئے اور مخلوقات بھی آ گئیں، تمام چیزیں اس جگہ موجود ہیں، حتیٰ کہ آسمان کے تارے بھی اوپر سے نیچے آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان نبی کو دیکھیں گے، نبی کے تشریف لا رہے ہیں، چاند بھی قریب آ گیا، سورج بھی قریب ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا لیکن قریب ہے،
حضور کو دیکھنے کی تمنا اس کو بھی ہے. سرکار تشریف لائے تو اس وقت تار اتنے قریب تھے کہ جو خواتین موجود تھیں گھر میں آپ کی ولادت کے وقت میں، وہ کہتی ہیں ہمیں ڈر لگا ہے ہم بتارے گر نہ جائیں، لیکن وہ گرے نہیں، قریب آ کے ٹھہر گئے اور ساری زمانے نے دیکھا. اور ان تاروں کی وجہ سے یا چاند کی وجہ سے، جی یوں کہ یہ سرکار کے آمد کی وجہ سے، آمد کی وجہ سے جی. میرے آقا علیہ السلام کا نور تشریف لائے نا، حضور کا جب نور چمکا، ایسا چمکا کہ مکہ مکرمہ سے سینکڑوں کیا ہزاروں میل فاصلے پر شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. اور لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. محلات آج ہی موجود ہیں، وہ کہیں بھی نہیں گئے. اور کسرا کا محل بھی لوگوں نظر آ گیا. حضور کی آمد کی تاب نہیں لا سکا، اس محل کے کنگرے ٹوٹے گر گئے. یہ سب کچھ حضور کی آمد کی خوشی میں نے کیا. ایک دریا تھا وہ زمانے بھر سے بہہ رہا تھا اور اس کا بھی کام شروع ہو گیا، تیزی سے ہونے لگا. غرض یہ کہ عجیب عجیب باتیں سامنے آئیں اور فرشتے بھی سب موجود ہیں. تو رب کریم جل وعلا نے سرکار السلام کی آمد کی بات کو بہت پیارے انداز میں قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا. کہیں فرمایا جاءکم، کہیں یاتین فرمایا ہے. تو آمد کی بات اللہ تعالیٰ نے بار بار کی ہے. شاید کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کا ذکر نہیں کیا. تو آمد کسے کہتے ہیں؟ آمد کوئی چیز کہیں ہے وہاں سے آئی ہے، یہ نہیں پیدا ہوئی ہے، بات پیدا نہیں ہو رہی. وہ آمد حضور کہیں جلوہ فرما تھے تو کہاں تھے؟ جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں تھے. مخلوق کے سب سے بالا جگہ میں اللہ نے آپ کو رکھا، عالم نور میں رکھا. وہ عالم کسی نے دیکھا ہی نہیں. اللہ کا وہ عالم، رب کریم کے تمام تر روشنیوں کا وہ عالم ہے، وہاں سرکار کو رکھا گیا. ہزاروں سال وہ نور وہاں چمکتا رہا. جب وقت آیا تو وہ نور منتقل ہو کر بی بی آمنہ کے پاس آ گیا. پھر وہاں سے مکے میں ظہور ہو گیا. اللہ اکبر. جب ظہور مکہ میں ہوا ساری زمین روشن ہو گئی، مکہ نور ہو گیا. ایک وادی روشن ہو گئی، ایک ذرہ جگمگا اٹھا. آج تک جگمگا رہا ہے مکہ مکرمہ. یہ آپ کی آمد کی خوشی کی برکت ہے، تو آج بھی لوگ منا رہے ہیں، ہر مخلوق منا رہی ہے. تو بحمد اللہ تعالیٰ جو لوگ حضور آمد کی بات کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اسے فیض ہی پاتے ہیں، حصہ ملتا ہے. دل بھی روشن ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، عزت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، صحت وقار رہتی ہے، سلامتی ملتی ہے. حضور کے تذکرے سے سارا عالم چمک اٹھتا ہے اور جس کو کہ روحاں بالکل نورانی ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بار بار ساتھ ہیں نصیب فرمائے. جزاک اللہ. بہت پیارے ملفوظات سے قبلہ آقا جان نے ہمیں نوازا. اچھا استاد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی جو ایوارڈ ایک ملا تھا اعلیٰ حضرت کی عرص مبارک کے موقع پہ دارالعلوم احسن البرکات میں جو تقریب منعقد ہوئی تھی عرص اعلیٰ حضرت، تو اس میں پی ایچ ڈی کے حوالے سے مفتی خلیل خان بقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو آپ اس چیز پہ کچھ روشنی ڈالیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ دارالعلوم احسن البرکات وہ ادارہ ہے، وہ دارالعلوم کا فیضان ہے، وہ مفتی خلیل خان رحمۃ اللہ علیہ کا برکات فیضان ہے کہ جو کہ الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا وہاں سے ہیرے تراش کے نکالے جاتے ہیں، اس میں سے ہیرے تراش کے نکالے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ وہاں سے جو ہے نا بہت پیارے پیارے پھول جو ہے اس یعنی کہ میں کہوں گا اس درخت یعنی کہ خلیل خان سرکار اور قبلہ آقا جان، یعنی کہ یہاں سے جو ہے یہ جو درخت ہیں، یہ درختوں میں سے یہ جو ہے پھول جو ہے وہ بہت بہترین علماء اکرام جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں. اور بہت سارے جو ہے ماشاءاللہ میں تعریف کے لائق میں یعنی کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں دارالعلوم احسن البرکات کے حوالے سے کیونکہ کہتے ہیں وہ ایک بات ہے نا کہ قبر کا حال تو مردے جانتے ہیں. بھائی میں نے تو الحمدللہ تعلیم بھی حاصل کری الحمدللہ، ابھی تک الحمدللہ میرا واسطہ ہے، اور میں جب دعا کرتا ہوں مولا جب تک دم میں دم ہے مجھے الحمدللہ اپنے اس ہمارے ادارے دارالعلوم احسن البرکات سے وابستگی اللہ کریم مجھے عطا فرمائے. اسی طرح الحمدللہ میری رہنمائی ہوتی ہے. تو استاد محترم سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پی ایچ ڈی مکمل کی تھی، وہ میرے دراصل وہ میں نیوز میں لگا ہوا تھا، میرے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ ماشاءاللہ ایوارڈ سے بھی نمبر، اس حوالے سے ذرا کوئی روشنی آپ بھی ڈالیں. میں ضرور آپ کے سامنے بات وضاحت پوری تفصیل سے، کیونکہ ٹائم سارا قبلہ آقا جان کا ہے اور آپ لوگوں کا ہے، ضرور میں بلکہ حیدرآباد نیوز ہی آپ لوگوں کا ہے. جزاک اللہ. آپ کی محبتوں کا، آپ کی شفقتوں کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور یہ محبتیں اور شفقتیں ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہیں. لیکن سب سے پہلے آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ احسن البرکات کا جو معیار ہے نا، اگر ہم کہیں بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے پہلی بات اور آخری بات
شروع ہوتی ہے رضا سے، ختم ہوتی ہے رضا پر۔ سبحان اللہ۔ مسلک حق، مسلک رضا یہ معیار ہے سنیت کا اس دور کے اندر، اور احسن البرکات کا جو مین موٹو ہے، جو لوگو ہے، وہی موٹو خانقاہ برکاتیہ مارر مطہرہ شریف کا بھی ہے کہ ہماری خانقاہ کا سرکاری مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اب اگر میں یوں کہوں کہ احسن البرکات کے تمام اساتذہ کرام، تمام تلامذہ مسلک رضا کے سپاہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اسی پر قائم رکھے۔ اب آپ بات فرمارے پی ایچ ڈی حق کے حوالے سے، دیکھیں دارالعلوم احسن البرکات کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ 1952 یعنی 1952 سے یہ ادارہ الحمدللہ حیدرآباد شہر میں کام کر رہا ہے دین متین کے، اور اس ادارے سے صرف حیدرآباد ہی نہیں بلکہ حیدرآباد سے باہر سندھ، بلکہ سندھ نہیں بلوچستان نہیں بلکہ سرحد پاکستان بھر کی بات بھی نہیں کرتا، بلکہ پاکستان سے باہر دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ احسن البرکات کے تلامذہ موجود ہیں اور دین متین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیں آج کے سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بڑے جو ہے وہ فاسٹ دور چل رہا ہے، کسی کو ایک کو گرانا چاہتے ہیں، دوسرے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور لوگ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے اس دور میں احسن البرکات کے پاس ویسے تو کئی تاریخیں موجود ہیں کہ احسن البرکات نے کئی تاریخیں رقم کی حیدرآباد میں۔ اگر علماء کی کھیپ تیار کرنے کی باری ہو، پہلی کھیپ احسن البرکات سے تیار ہوئی۔ قراء کی بات ہو تو پہلی کھیپ قراء کی احسن البرکات سے تیار ہوئی۔ حفاظ کی بات ہو تو پہلی کھیپ احسن البرکات سے تیار ہوئی۔ اگر ہم آگے بڑی دنیاوی بات اگر ہم کر لیں، کیونکہ دیکھیں نا آدمی کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے، سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو پی ایچ ڈی ہو جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یعنی خلیل ملت علیہ رحمہ 1952 میں خانقاہ برکاتیہ کے نائب بن کر حضور تاج العلماء مفتی سید محمد میاں قادری برکاتی، بڑا نام ہے بر صغیر پاک و ہند کا، ان کے نائب بن کر پاکستان تشریف لائے اور حیدرآباد کو اپنا مسکن بنایا، احسن البرکات کو قائم فرمایا۔ ان کی خدمات اتنی پیاری خدمات ہیں، خاص طور پر تحریر کے میدان میں، کہ ان کی تصانیف کے ذریعے آج دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ان کی کتابوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں، برکات حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان کی شخصیت پر الحمدللہ ابھی گزشتہ مہینے 25 صفر المظفر کو ہم نے ایک ایوارڈ کا اعلان کیا، ایوارڈ وہاں پہ عطا کیا گیا۔ فاضل نوجوان جناب ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں، ڈاکٹر سید اللہ بخاری برکاتی صاحب کو، انہوں نے خلیل ملت کی ہسٹری پر، ان کی خدمات پر، ان کی شخصیت پر سندھ یونیورسٹی آف جام شورو سے پی ایچ ڈی مکمل کر لیا۔ اچھا پی ایچ ڈی مکمل کرنا میں نے پہلے عرض کیا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بڑے جو ہے وہاں پہ محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی طاقت لگانی پڑتی ہے، وقت گزارنا پڑتا ہے۔ ایک لمبے عرصہ گزارنے کے بعد سندھ یونیورسٹی سے اللہ کے ولی کی ذات پر پی ایچ ڈی ہو جانا، میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، خاص طور پر ہمارے احسن البرکات کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ تو ان کو وہاں پر فخر احسن البرکات ایوارڈ 25 صفر المظفر گزشتہ مہینے میں سیدی اعلیٰ حضرت کی اور سے مبارک پر علماء اہل سنت کی جھرمٹ میں ان کو مبارک سے، آپ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے ماشاءاللہ، حیدرآباد میں اس کی ٹیم بھی وہاں پر موجود تھی اور اس کی بات کی کوریج بھی وہاں پر کی ہے۔ تو احسن البرکات کی خدمات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بس اسی طرح معاملات میں آسانی عطا فرماتا رہے، اخلاص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا آقا جان، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ربیع الاول آتی ہے، تم لوگ نئے سوٹ پہن لیتے ہو، نئے امامے کر لیتے ہو، ایسے سوٹ پہن لیتے ہو، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بھائی تم تو ایسے سوٹ سادہ پہنا کرو، نبی نے یہ نہیں فرمایا؟ بعض لوگ اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ یہ سوچیے پہلے کہ سرکار علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت ہے کہ نہیں ہے، حضور اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل۔ اگر مانتے تو براؤ چلتے ہیں، پوچھتے قرآن کریم سے، قرآن بتا ہمیں جب فضل الہی میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، رحمت میں کیا کرنا چاہیے، نعمت میں کیا کرنا چاہیے۔ مشی میں لکھا ہے محبوب آپ فرما دیجیے، میں نہیں کہتا، محبوب میں نہیں کہتا، آپ فرما دیجیے۔ تو فضل اللہ و برحمتی، اللہ کے فضل کو پانے بعد، رحمت ماننے کے بعد، فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ۔ تو کیا خوشیاں ننگا پھرے گا، کپڑے میلے پہنے پھرے گا؟ کیا بات ہے آقا جان، سبحان اللہ، بہترین، جہاں جواب دینا تھا وہاں پہنچ گیا ہے، کیا بات ہے۔ بس تو پھر خوشی مناؤ۔ پھر آئے گا یہ خالی خوشی تمہاری کیا ہے، وہ خیر ما یجمعون، تمہارے مال سے اچھی ہے، سبحان اللہ، تمہاری دولت سے اچھی ہے، تمہارے کارخانوں سے اچھی ہے، بنگلوں سے اچھی ہے۔ کیا بات ہے آقا جان، سبحان اللہ۔ خوشی منانا ان سب سے اچھی ہے، تو خوشی منایا کرو۔ ایک تو یہ ہو گیا، فرمایا یہ محبوب میرے نعمت بتائیں اللہ کی، حضور نعمت اللہ کی ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل، بلکہ وہ تو قاسم نعمت ہے، قاسم نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو چرچا کا آنکھ مگر چرچا ہوا کیا؟ گھر سے بڑا تعالیٰ کا چرچا ہوگا نہیں، لیکن چرچا کیا ہے؟ رب نے ہمیں کپڑے دیے، اللہ نے ہمیں سوٹ دیے، اچھے لباس دیے، ہم پہن کے لوگوں کو دکھائیں ہم نے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہو گیا قرآن شریف کا حکم۔ اب آئیے میرے آقا نے خود عمل کر کے دکھایا۔
ایک صحابی رسول حاضر ہوئے سرکار میں خدمہ عالیہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کپڑے ان کے پاس پرانے تھے, کچھ پھٹے ہوئے تھے. آپ نے اعلان فرمایا بھائی لوگوں, اے میرے صحابہ کوئی ہے کسی میں کپڑے ہیں, ان کو ذرا دے دو. یہ کپڑے کے پاس نہیں لگتا, ہمارے پاس کپڑے ہوں گے, کپڑے لاؤ ان کے لیے, ان کو کپڑے پہنا دیں. رسول نے بہت کپڑے پہننے کے لیے, تم نے پھر پہنے کیوں نہیں؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا, فل یورا اثرو علیہ کا, اس کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے تھا, تم نے کپڑے کیوں نہیں پہنے اچھے؟ حضور کو تاکید فرما رہے ہیں, جب اللہ کی نعمت ہے پہنو. رب نے ہمیں نعمت دی ہے, اللہ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہے نا, بالکل, کان ناک بھی دی ہے نا, زبان بھی دی, عقل بھی دی, ہم بولتے بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں نا, یہ نعمت نہیں ہے نا کہ اس کا شکر نہیں کرتا. ہاں اللہ تیرا شکر ہے, نماز پڑھتے ہیں, روزے رہتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, یہ شکر ہے نا. یہ شکر پھر بھی پیچھے رہ گیا. سب سے بڑی نعمت تو خود سرکار نے ذات مبارک ہے, سبحان اللہ. وہ تشریف لائے, ہمیں زیادہ خوشی منانی چاہیے. تو جو طریقے میں خوشی کے اظہار کے ہیں جائز, ناجائز نہیں بھائی, جو جائز ہیں وہ آدمی استعمال کرے. اچھا کھائے, اچھا کھلائے, اچھا پہنے, اچھا پہنائے, پیے بھی اچھا, پلائے بھی اچھا, یہ سب اس کے ایک حصے ہیں خوشی منانے کے طریقے. بہترین ماشاء اللہ. کیونکہ دیکھیں نا آغا جان نے بہت پیاری اصلاح بھی کری, بہت پیارا جو اب آپ کا یہ سوال تھا ان کو جواب بھی مل گیا اور بہت پیارے انداز سے مل گیا. اب تو بھائی انشاءاللہ وہ جو ولی میں وہ بارات والا کلہ ہے انشاءاللہ وہ پہن کے, شیروانی پہن کے میں سرکار کا ویسے بھی میں جشن اسی طرح مناتا ہوں انشاءاللہ. ابھی بھی گج بج کے میں تو مناتا ہوں, آغا جان بھی ماشاءاللہ مناتے ہیں. آغا جان کا جو طریقہ ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, جو حیدرآباد کے اندر رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جلوس ہمارا کتنا پیارا نکلتا ہے, اور کہاں سے کہاں مرکزی جلوس. لوگ با جو فجر نہیں پڑھتا نا جامع مسجد میں, ہم نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ وہ فجر کی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا آج کل لوگ جو ہے جب ان کے بیٹی کی ولادت ہوتی ہے یا ان کی کسی کوئی تقریب گھر کی ہوتی ہے تو لوگ کتنے مال و دولت میں خرچ کرتے نظر آتے ہیں. سفید کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور خوبصورت انداز میں سب چیزیں ہو رہی ہیں. جب میرے پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے, سبحان اللہ, اگر پیارے آقا نہ ہوتے تو جہاں نہ ہوتا, جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی آمد پر ہم خوشی کیوں کرنا منائیں؟ ہمارے لیے باعث برکت ہے. ہمیں پیارے آقا کریم آقا کی ولادت خوشی منانے سے ہمیں خوب برکتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں, خوب فیوز و برکات بھی حاصل ہو رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے. جزاک اللہ استاد محترم اور قبلہ آغا جان نے بہت پیاری گفتگو. ناظرین, کلام شامل کرنے سے قبل بیچ میں حائل ہو چکا ہے وفا. ملتے ہیں وفے کے بعد, دیکھتے رہیں مرحبا سرور کون ہے. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن, ایک عظیم الشان پروجیکٹ. 80, 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس, اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے, ساتھ ہی 200 گز کے لیوش سٹائل ڈبل سٹوری بنگلے. پانی, گیس, بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود. بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن, آپ کا اپنا گھر, آپ کی اپنی جنت. بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. हरमैन ड्रीम सिटी टंडो जाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर,
जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। हमारा पास सरवर कौनैन रूह परवर ट्रांसमिशन 12 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ट्रांसमिशन, जिसमें क़िबला आगा जान मौजूद हैं और जनाब साहिबजादा मोहम्मद जवाद रज़ा बरकातिया शामिल दामद बरकातुहुम आलिया भी मौजूद हैं। आगा जान कितने प्यारे 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 मरफ़ूज़ात से हमारे क़ुलूब एज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। आप भी सुन के माशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और साहिबजादा जवाद रज़ा बरकाती साहब माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज़ से कलाम रब्बानी की तिलावत भी की, सनाख़ानी भी फरमा रहे हैं और माशाल्लाह हमें जवाबात भी बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की ट्रांसमिशन हो कि जो रूह को जो है वो पुरनूर कर दे और जो है जोश को वो जज्बा जो है बलबला वो पैदा हो जाए, यानी कि जोश ख़त्म ना हो बल्कि जोश और जो है वो बढ़ जाए। तो नाज़रीन चलते हैं उस्ताद मोहतरम क़िबला साहिबजादा मोहम्मद जवाद रज़ा बरकातिया शामिल दामद बरकातुहुम अलैहि की जानिब, उनसे पूछते हैं कि आप आगा जान का कलाम पेश करेंगे या अपना कलाम पेश करेंगे या दादा जान रहमतुल्लाह अलैहि का कलाम पेश फरमाएंगे। जी क़िबला उस्ताद साहब। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कलाम आज आगा जान की इजाज़त से अपना लिखा हुआ कलाम पेश करना चाहूँगा। ये कलाम मैंने 2018 में जब हम तबलीगी दौरे पे मॉरिशस अफ्रीका में थे वहाँ लिखा था। हुज़ूर क़िबला आका जान ने इसकी तस्वीर भी फरमाई थी। तो आपकी समातों की नज़र आपकी इजाज़त भी ज़रूरी है, तो उसके साथ मैं तो खुद आप लोगों से इजाज़त लेके हर काम करता हूँ। आपकी मोहब्बतों के साथ कलाम पेश करने की चादर हासिल जी करता हूँ। ज़िक्र नबी है ज़िक्रुल्लाह, बोलो बोलो सल्लल्लाह। ज़िक्र नबी है ज़िक्रुल्लाह, बोलो बोलो सल्लल्लाह। नूर नबी है नूरुल्लाह, बोलो बोलो सल्लल्लाह। बोलो बोलो सल्लल्लाह, बोलो बोलो सल्लल्लाह। बोलो बोलो सल्लल्लाह, बोलो बोलो सल्लल्लाह। हुब्बे नबी की शम्मा को
دل میں روشن تم رکھو حب نبی کی شمع کو دل میں روشن تم رکھو حب نبی کی شمع کو دل میں روشن تم رکھو ہوگا تم پر ذل اللہ بولو بولو صلی اللہ ہوگا تم پر ذل اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ دین کے ایسے کام کرو نعت کے چرچے عام کرو دین کے ایسے کام کرو نعت کے چرچے عام کرو دین کے ایسے کام کرو نعت کے چرچے عام کرو ہوگے پھر تم حزب اللہ بولو بولو صلی اللہ ہوگے پھر تم حزب اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ ان سے منور چاند ہوا روشن سورج ان سے ہوا ان سے منور چاند ہوا سورج روشن ان سے ہوا ان سے منور چاند ہوا سورج روشن ان سے ہوا ذات نبی ہے ضوء اللہ بولو بولو صلی اللہ ذات نبی ہے ضوء اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ کتنا پیارا شعر ہے توجہ فرمائیں کہ کوئی مشکل پائے جب صلی سلم پڑھتا جا کوئی مشکل پائے جب سلم سلم پڑھتا جا کوئی مشکل پائے جب صلی سلم پڑھتا جا آئے گی پھر نصر اللہ بولو بولو صلی اللہ آئے گی پھر نصر اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ اللہ کی ضرب لگا حق ہو کہتا جا اللہ کی ضرب لگا حق ہو کہتا جا اللہ کی ضرب لگا حق ہو کہتا جا پالے گا تو فتح اللہ بولو بولو صلی اللہ پالے گا تو فتح اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ تو بھی اے جواد رضا بن کے رہ آقا کا گدا تو بھی اے جواد رضا بن کے رہ آقا کا گدا تو بھی اے جواد رضا بن کے رہ آقا کا گدا تجھ پر ہوگی روح اللہ بولو بولو صلی اللہ تجھ پر ہوگی روح اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو بولو
صلی اللہ، ذکر نبی ہے ذکر اللہ، بولو بولو صلی اللہ، نور نبی ہے نور اللہ، بولو بولو سبحان اللہ۔ استاد محترم بہت 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 خوب، میرا بہت فیوریٹ کلام ہے اور میں نے بھی الحمدللہ محفل میں پڑھا ہوا ہے، اور پڑھا ہے تو یہاں سے ملا ہے تو میں نے پڑھا ہے، میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں پڑھا تھا، کیونکہ میں قبلہ استاد محترم سے میں نے جب بھی جاتا ہوں تو کہتا ہوں تو کچھ نہ کچھ جو ہے مجھے دیوان وہاں سے دارالعلوم محسن البرکات سے مجھے عطا فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ برکاتی کرنے بھی، باقی میں ایسا کرتا ہوں نا کہ مجھے تو اگر نام بتاؤں تو مسٹیک ہو جائے، میں قبلہ استاد محترم سے پوچھتا ہوں کہ آغا جان کے کتنے دیوان آ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ بڑی خوبصورت آپ نے بات ابھی معلوم کری۔ حضور قبلہ آغا جان کے جو نعتیہ دیوان اور مناقب پر مشتمل دیوان ہیں، ان کی تعداد 2 وہ ہے جو کہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ایک کا نام برکات محل ہے، وہ بھی مجھے آپ نے عطا فرمایا، بالکل، اور اس کے علاوہ ایک کتاب کا نام ہے حدائق برکات، وہ بھی آپ اور نے ان قریب ایک اور دیوان جو ہے وہ منظر عام پر آنے والا ہے، اور برکاتی کرنے بھی وہ کلام اس میں جمع کیے گئے، جو بزرگان دین کے کلام اس میں شامل کیے گئے۔ میں نے فقیر محمد جواد رضا برکاتی نے شامل کی، جس میں ہم نے بزرگ علماء کرام، یعنی وہ علماء کرام، وہ شعراء کرام کے کلام شامل کیے جن کے کلام میں نا کوئی شک ہمیں نظر نہیں آتا، جس کے کلام میں ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ آج کل تو بہت سارے شعراء کرام میدان میں ہیں، بہرحال ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن اس میں بزرگ علماء کرام، جو علماء ہیں، جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، عاشقان اولیاء ہیں، ان کے کلام اس میں جو ہے ہم نے بزرگ یعنی قدیم شعراء کے بھی کلام اس میں شامل کیے ہیں۔ تو یہ ایک مجموعہ بنایا ہے، بڑا خوبصورت کلام، اس کا نام رکھا ہے برکاتی کے، لیکن دیوان کے نام میں نے عرض کی برکات محل ہے، ایک حدائق برکات، اور ایک منظر عام پر جو آنے والا، اس کا نام بڑا خوبصورت آغا جان نے نام رکھا ہے، اس کا نام ہے تبرکات بخشش۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام کا نام تو سب زمانہ جانتا ہے، حدائق بخشش۔ حضور قبلہ آغا جان نے جو پہلے دیوان کا نام رکھا حدائق برکات، تو حدائق بخشش کا پہلا حصہ اس میں لے لیا، حدائق برکات کے اندر حدائق لے لیا، اور چونکہ برکات ہیں، برکاتی سلسلہ برکاتیہ سے متصل ہے، تو وہاں کی نسبت بھی حاصل کرنی ہے ساتھ میں۔ اچھا، اب دوسری کی جب بات آئی، دوسری دیوان کا نام کیا رکھا جائے، اعلیٰ حضرت کی نسبت بھی ہونا ضروری ہے، تو ان کے کلام میں سے حدائق بخشش میں سے بخشش لفظ لے لیا، اور یہاں برکات سے تبرکات بن گیا، تو اس کا نام آغا جان نے تبرکات بخشش رکھ دیا۔ ان قریب وہ بھی بڑا خوبصورت کلام ہے، منظر یہاں پر آنے والا ہے۔ میں ماشاءاللہ بہت خوب، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ذوق بڑھاتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں جتنے بھی ثناخواں دیکھ رہے ہیں یا جو نعت شریف کا شوق رکھتے ہیں، ان سب سے میں گزارش کروں گا، جتنے دیوان یہ ہمارے استاد محترم نے بتائے ہیں، آپ بھی وہاں جائیں، ہوم اسٹے ہال چاڑی پہ دارالعلوم محسن البرکات ہے، وہاں جائیں، وہاں کا وزٹ بھی کریں، اور ساتھ ہی اس کے نیچے مکتب بھی موجود ہے، جہاں سے آپ کو یہ سارے دیوان بلکہ علماء اکرام کی جو ہے کتاب آغا جان کی لکھی ہوئی جو ہے کتب جو ہے وہ بھی وہاں سے الحمدللہ مل جائیں گے، اور ایک دفعہ آپ ضرور وزٹ کریں دارالعلوم محسن البرکات کا۔ چلتے ہیں آغا جان کی جانب، آغا جان خاتم النبیین، اس حوالے سے ذرا کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرایا اپنے حبیب کا، میرے حبیب کی صفات کون کون سی ہیں، اعلیٰ صفت کون سی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، زید بن حارثہ، اپنا بیٹا بنایا۔ لوگوں نے کہا یہ زید بن محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں، محمد تو کوئی بیٹا نہیں ہے، محمد بیٹا ہونے سے پاک ہے، یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کو کوئی بیٹا نہیں ہے، ہاں اللہ کے رسول اور خاتم النبی ہے۔ جواب کیوں دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، یہ بیٹے بنائے ہوئے ہیں، لہذا من محبوب اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ صحیح، نبوت ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر، آپ نے خود فرمایا ختم النبیون، مجھ پر نبیوں کا اختتام کیا گیا۔ لفظ خاتم آیا قرآن میں، خاتم بھی آیا اور خاتم دو طرح پڑھا گیا ہے۔ خاتم معنی مہر کے اور خاتم معنی ختم کرنے والے، دونوں معنی یہاں بالکل مکمل چشمہ ہو رہے ہیں۔ حضور نبیوں کی مہر بھی ہیں، آپ نے مہر لگا دی، نبی ہو گئے، اور خاتم بھی ہیں کہ ختم فرما دیا، کوئی نبی آگے بعد نہیں آئے گا۔ فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر نبی ہوتے، لیکن وہ نبی نہیں، اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے وہ چل کر آگے دعویٰ کرے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور مجھے بھی وہی آتی ہے، جس طرح کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، حاکم نے کہا اس کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤ،
تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، اس کا دماغ شاید کام نہیں کر رہا صحیح۔ ایک ہفتہ وہ جیل میں رکھا ہے، خوب کھانے کھلائے، پھر ان کو لایا گیا میدان دربار میں لایا گیا، پوچھا نبی صاحب آپ کو وہی بھی آئی؟ کہا ایک وہی آئی میرے اوپر۔ کیا آئی ہے؟ تو اس کہنے لگا وہی ہے کہ یا ایو نبی باورچی خانے میں رہی ہو، وہی کھاتے رہنے نا، بس آپ کو خوب کھلائے پلا کریں، میرے مزے آ رہے ہیں۔ ایسی مطلب باتیں لوگوں نے کی تاکہ سمجھ آئے کہ یہ لمحہ وہ ہے کہ جہاں کسی کو ضرورت ہے ہی نہیں دوسرا، اللہ نے بنایا ہی نہیں ایسا جو دوسرا نہیں بن سکتا ہے، آپ کا نظیر کو آیا ہی نہیں، حضور اکیلے اس مقام پر فائز ہیں، ہو سکتا ہی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں، اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اور قیامت خاتم النبیین ہیں، کوئی اور نبی پر نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے، نہ اللہ نے بنایا نہ بنائے گا۔ تو بات یہاں ختم ہو گئی۔ اچھا یہ تو ہو گیا حضور آخری نبی ہیں، یعنی حضور پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا۔ صرف نبوت ہی نہیں، اس کا السلام کی بے شمار صفاتیں جو آپ پر ختم ہیں، عدل آپ پہ ختم ہے، انصاف آپ پہ ختم ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، میرا قسم جو بھی کام کیے ویسا کام کوئی نہیں کر سکا، حضور نے کام کر دیا، وہ آخری کام ہے، کوئی کام ایسا کسی نے کیا ہی نہیں۔ میں نے اسے ایک ناظم لکھی، اس میں حضور کے تقریباً 7 یا 8 ایسے مقامات لکھے جو آخری آپ کو ملنے کے موقع نہیں ملے، تو وہ خاتم النبیین تو ہے اس کے اندر، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف حضور کو ملی ہیں اوروں کو نہیں ملی ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک منصب ہے اور ایک آپ کا وصف ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر نبی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ جو شخص حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، آبا کو نبیانہ مانتا ہے، وہ دین سے خارج ہے، نکلا ہوا ہے، اس ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں سرے سے۔ لہذا اپنا ایمان مضبوط ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس پر رہنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا السلام کو آخر مانتے ہیں اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ اس کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام آخر نبی ہیں، تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، اور کل قیامت کے روز آپ کا یہ سارا منظر لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ دنیا کس کے لیے بنائی گئی تھی، کس کے لیے بنایا گیا تھا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آقا جان کتنے جھنڈے لگانا چاہیے؟ جو دل چاہے آپ کو خوب لگائیے، کم از کم 12 تو لگا لیجیے۔ 12 جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو لگاتا ہوں، جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہو کہ ہاں بالکل بالکل انشاءاللہ۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، جگ سے نرالا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ قبلہ آقا جان آپ کا بھی بہت شکریہ، استاد محترم آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے حیدرآباد نیوز کی اس ٹرانسمیشن کے لیے جو ہے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ اب ناظرین بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کا ہمارا ساتھ 12 دن رہا عصر سے مغرب، اب اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد النقشبندی اور مرحبا
سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور دعا کرتے رہیں کہ حیدرآباد نیوز نے جس طرح روایت کو برقرار رکھا، 12 روزہ ٹرانسمیشن کی ہے تاریخ کے اندر، تو اسی طرح الحمدللہ حیدرآباد نیوز یہ پروگرام کرتا رہے اور آپ لوگ یہ پروگرامات دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی جتنے بھی آراش مبارک کیونکہ چینل کے مالکان کو اللہ سلامت رکھے، جیسا بھی ان کو میں کہتا ہوں کہ سر ایسا پروگرام کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں لبیک کہتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں آگے سے آگے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کی اس کاوش کو چینل کے جو مالکان ہیں ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اب ہمیں اجازت بھی دیجیے، اس سے قبل ہم آغا جان سے گزارش کریں گے کہ المختصر جامع دعا بھی حیدرآباد نیوز کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے فرما دیجیے، کیونکہ آج بڑا دن ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحاب الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ یا رب کریم یا الراحمین، جو کچھ بھی یہاں مولا کریم لوگوں نے ان دنوں بیٹھ کر عرض کیا ہے الہی اس کو قبول فرما، ان کلمات کی برکت سے، ان تذکروں کی برکت سے ہمارا قلوب منور فرما، ہمارے گھروں سے بلائیں دور فرما، وبائیں دور فرما، نعمتیں رحمتیں برکتیں نصیب فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر بلا کو دور فرما۔ جن احباب نے دوستوں نے یہ طریقہ جاری کیا ہے چینل کا، اللہ ان کو سلامت رکھنا، ان کی خدمات یوں جاری و ساری رہے، جتنے بھی ان کے ساتھ رفقا ہیں، معاونین ہیں، محبین ہیں، احباب ہیں، اے اللہ سب کی خدمات قبول فرمانا اور ان کو اس کام میں لگائے رکھنا، ان کو ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھنا، ان کے رزق میں فراخی نصیب فرمانا، صحت میں برکت نصیب فرمانا، عزت کو بڑھانا، عظمت کو بڑھانا، شہرت کو بڑھانا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبی الامی آمین یا رب العالمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی ونور الشیع وزینۃ فرشی وخیر خلقی وقاسم رزقی سیدنا مولانا شفیعنا شافعنا مشفعنا غوثنا غیاثنا مغیثنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ بہت شکریہ۔ ناظرین اب انشاءاللہ تبارک و تعالی میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حیدرآباد نیوز کے عزیر خان زئی صاحب ہیں، ہمارے سی او صاحب زہیب لطیف نیازی صاحب، بھائی اسامہ مزمل، علی شاہ، عمران خان زئی صاحب ہوئے، ہمارے شاکر صاحب ہوئے اور ہمارے نبیل بھائی اور جتنی دیگر ٹیم نے ماشاءاللہ یہاں پر کام کیا، اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نئے پروگرامات کے ساتھ 11ویں شریف بھی ابھی آ رہی ہے، حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، انشاءاللہ 11ویں شریف اور راہ دین پروگرام یہ میں ایک ساتھ ہی انشاءاللہ کروں گا، اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ کہ حضرت قبلہ آغا جان سے 11ویں شریف کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صاحب کی مہربانی ہے کہ حضرت صاحب نے طبیعت بھی ناساز اکثر رہتی ہے، تو حضرت نے بڑی محبت ہے کہ ہمیں ٹائم عطا فرمائے، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ قبلہ آغا جان ہمیں ٹائم عطا فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشرک تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارض نچ کے گراتے جائیں گے۔ السلام علیکم یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ، 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی
200 गज के लैविश स्टाइल डबल स्टोरी बंगले, पानी, गैस, बिजली की सहूलियात पहले से मौजूद। बिरला सिटी एक्सटेंशन, आपका अपना घर, आपकी अपनी जन्नत। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें। हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट, जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلاة